الاضحیٰ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جل الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتصرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، وقد قال إمام الحسين عليه السلام: والله إني لمخرج أشرا ولا مظلوم ولا ظالم ولا مفسد، بل إنما خرجت من وراء صدائق وتجدي، وأريد أن أعمل بالمعروف ونهى عن المنكر وأسير بسيرة الإيمان عن جميع الله عزیزان گرامی، سامعین جناب، ماتمداران مظلوم کربلا، آج شب دس ہے۔ ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں مولا کی یاد میں، تاکہ ہم آج یہ شب جو بڑی تکلیف دہ شب ہے، بڑی بے چینی کی شب ہے، کہ وہ شب ہے کہ جس کے لیے مولا حسین نے مہلت مانگی ہے۔ اب جب مولا نے مہلت مانگی ہے اس شب کے لیے، تو ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے کہ اس شب میں ہم بھی ایسے کچھ ارکان اور ایسے افعال انجام دیں کہ جس سے مولا بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہوں۔ ہم اور آپ جتنے بھی ماتمداران یہاں موجود ہیں، ابھی آپ کا ماتم کریں گے، تو سب سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا ماتم کریے گا تو بڑے سلیقے سے، بڑے آرام سے، کوئی ایک دوسرے پر دھکا مکی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مولا حسین کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زندگی کا ہر ایک گوشے میں سلیقہ اور طریقہ سے، لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت ہی آرام سے، بہت ہی سلیقے سے، اور جب ایسے اعمال اور ایسے افعال انجام دیجیے تو باوضو ہو کر، تاکہ آپ کا وضو اس بات کی دلیل بنے کہ ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں، ہم جو بھی جلوس نکالتے ہیں، یا جو بھی جس جلوس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنی طہارت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم طہارت والی کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے آج کا ماتم ہے، اسی کے سلسلے سے بس 2-3 چیزیں بہت جلدی اس کے بعد تمام۔
آگ کی فطرت کیا ہے؟ چونکہ آگ کا ماتم ہے تو اسی کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں۔ آگ کی فطرت اور خاصیت کیا ہے؟ آگ کی فطرت یہ ہے کہ جلانا، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ مٹا دینا، خاک کر دینا، ختم کر دینا، یہ اس کی خصوصیت اور اس کی خاصیت ہے۔ یہ آگ کی خاصیت ہے کہ جو بھی اس آگ پہ جائے گا یا جو بھی اس آگ کے قریب ہوگا آگ سے جھلسا دے گی یا گرما دے گی۔ حرارت بھی ہے نا اس کے اندر، حرارت بھی ہے، تو یا تو وہ جلائے گی، اگر انسان آگ کے اوپر ہے یا آگ کے اندر داخل ہو گیا تو اسے جلا دے گی، یہ فطرت ہے۔ اگر آگ کے قریب ہے تو آگ اسے گرمی دے گی، حرارت دے گی، تو خصوصیت۔ مولا حسین علیہ السلام کا ذکر یہ بھی انسانوں کے عزاداروں کے دلوں کو حرارت دے رہا ہے، اور کون سی حرارت؟ ایسی حرارت کہ یہ جب تک دل انسان کے جسم میں دھڑکتا رہے تب تک ذکر حسین کا باقی رہنا ہوگا، یہ حرارت دے رہا ہے۔ ہم اور آپ جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت کو ثابت کرنا بھی پڑے گا، محبت کو ثابت کرنا بھی پڑے گا، چاہے جس سے بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں آگ میں ڈالا گیا ہے نا، ایسا کہ انہوں نے بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اور جب اللہ سے خالص محبت کی تو اللہ نے اس آگ کو گلزار کر دیا، آگ کو گلزار کر دیا۔ بس یہی بات ہے کہ ہم میں اور آپ میں بھی اگر محبت ہے، اور ایسی محبت جیسا اللہ چاہ رہا ہے، جیسی محبت اللہ چاہ رہا ہے، جیسی محبت اہل بیت چاہ رہے ہیں، اگر وہ محبت ہمارے دل میں ہے اور وہ محبت رکھ کر ہم آگ پہ جل لیں تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہونے والا، یہ فطرت ہے آگ کی۔ لیکن کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں فطرت کو بھی تبدیل کیا تھا، کربلا فطرت کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں فطرت کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں عاشق اہل بیت ہوں، ایک مرتبہ مولا نے سوال کر کے وہ بشر حافی اور ہارون مکی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب اعلان کیا تو مولا نے کہا کود جاؤ تم نور میں، تو کود گیا، سوال نہیں کیا۔ تو اگر ہم دنیا والوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم مولا کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اگر ہم بھی آگ میں چل رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں زاداروں، یہ آگ کا ماتم کس کی شبیہ ہے، کس کی شباہت رکھتا ہے، کس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیوں کہ جب عصر عاشور شام غریب آئی ہے تو ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر خیمے کی طرف بڑھے، اور جب بڑھتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ خیمے میں آگ لگائی ہے، زینب ہے جو سب کو ایک ایک کر کے سب کو خیمے سے بچا کر لے کے آ رہی ہے، اور زینب بتا رہی ہے کہ دیکھو جب بھی امام وقت پہ آنچ آ جائے تو وہاں پر مدد کرنا ضروری ہے۔ ہاں زاداروں، جب آپ اس آگ پہ چلیے گا تو ایک مرتبہ سکینہ کو یاد کر لیجئے گا کہ ہائے رے سکینہ کہ جس کے دامن میں آگ لگائی گئی، ارے یہ گرمی کربلا کی گرمی ہے نا، ارے وہ سختی کہ جہاں 3 دن سے بھوک و پیاس موجود ہے، اور اس گرمی میں اس سختی میں ارے سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ارے دامن کو بچاتے ہوئے ارے دریا کی طرف دوڑی، آواز دے رہی ہے اے امو بچا لے، اے امو بچا لے۔